أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى سبحان الله قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم. آج عید کا دن گزر رہا ہے. بہت سارے لوگ وہ حضرات ہیں جو عیدوں میں بھی تھے، اس وقت بھی ہیں، کچھ ساتھی نئے بھی آئے ہیں. مگر آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ اسلام کی ایک ایسی خصوصیت اسلام میں پائی جاتی ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی. مثلا تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی یک وقت تعظیم واجب ہو، یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے. اگرچہ باقی آسمانی کتابوں میں بھی کسی نبی کی حتک بھی حرام ہے، مگر قوموں نے جن کو دین کے طور پر پھیلایا ہے انہوں نے اس بات کی رعایت نہیں کی. مثلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا برا کہا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے. یعنی جناب سیدہ مریم کو بغیر خاوند کے بچہ پیدا کرنے پر جو ملامت کے کلمات ان سے بن آئے انہوں نے کہے. کتنی بڑی واضح شہادت تھی کہ ایک خاتون تنہا ایک کمرے میں رہتی ہے اور ایک پیغمبر اس کی نگرانی کر رہا ہے. مقام کیسا ہے؟ بیت المقدس شریف کا. راکھی کون کرتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کرتے. بھارت کی کتنی بڑی دلیل ہے. پھر یہ بات اکیلے زکریا علیہ السلام نے نہیں دیکھی کہ بغیر موسم کے پھل کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، یہ کوئی مٹھی کی چیز تو نہیں تھی نا. جناب سیدہ مریم کے بارے میں مائی صاحبہ نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو بچہ ہونے والا ہے اس کو بیت المقدس شریف میں چڑھاؤں گا. اس وقت بندوں کے نذرانے درست تھے. بندے کی منت مانی ہوئی تھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی. اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو کتنی بڑی شہادت ہے. لوگوں نے قلم پھینکے قرہ اندازی کے لیے کہ کس کو یہ لڑکی ملنی چاہیے نگرانی کے لیے. اس میں ایک پرنسپل ہے گارڈین شپ کے لیے. گارڈین شپ میں کوئی ایسا خاندان گارڈین بننے کا زیادہ حق رکھتا ہے جس میں عورت جو ہے وہ اس بچی کی یا اس بچے کی محرم ہو، کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو، کیونکہ پالے گی. وہ بچہ بڑا ہوگا. اگر وہ محرم نہیں ہے تو پھر اس کے بڑا ہونے پر 100 طرح کی برائیاں ان کے دماغ میں آ سکتی ہیں. اس طرح کا فیصلہ سرکار دو عالم نے خود کیا ہے. جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادی وہ حضور کو دیکھ کے روئی کہ یا امتا، اے میرے چچا. عام طور پر عمر کا بڑا ہو، چچے کا بیٹا ہو، لوگ عرف و عادت کے طور پر اس کو بھی چچا کہہ دیتے تھے. حالانکہ وہ چچیری بہن تھی، سرکار کو کہتی ہے میری چچا. اب اس کی گارڈین شپ کی بحث چھڑی کہ اس کا گارڈین کون بنے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح جناب امیر حمزہ کے بھتیجے تھے جیسے سرکار ہیں. ان کا یہ مجھے ملنی چاہیے. یہ کیوں ملنی چاہیے کہ امیر حمزہ رضی اللہ کا میں بھتیجا ہوں. حضرت جعفر سیار کہنے لگے مجھے ملنی چاہیے.
भाई भतीजा होने के रिश्ते में जैसा अली वैसा मैं, दोनों भाई हैं, लेकिन मेरी बीवी जो है वो हज़रत अमीर हमजा की बीवी की सगी बहन है। इसलिए ये बच्ची जो है मेरी बीवी की महरम है। अगर ये लड़की न होती, लड़का होता, मेरी बीवी के साथ उसका निकाह करना चाहते, खाला होने की वजह से निकाह ना हो सकता, इसलिए ये महरमा है, हमें मिलनी चाहिए। सरकार ने इस ग्राउंड को तस्लीम किया, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, वो हज़रत सैयदा मरियम की सगी खाला लगती थी। ये एक इस्तेकाक की वजह थी, लेकिन कलम फेंके गए थे उनके कुरान अंदाजी के तौर पर, तो वो उनका इनाम निकला था। पैगंबर गार्डियन बने। इधर सरकार ने जो फैसला, बड़ी दिलचस्प बात उसमें यह है कि जिस सरकार ने हज़रत जाफर तैयार के हक़ में फैसला कर दिया कि इसको तुम पालोगे क्योंकि तुम्हारी बीवी इसकी सगी खाला लगती है, तो हज़रत जाफर तैयार ने खड़े होकर डांस करना शुरू कर। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सन वफ़ात 856 है, उन्होंने लिखा है कि हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम ने पूछा कि ए जाफर तैयार, तूने खड़े होकर डांस क्यों किया है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं जो हबशा में था ना, तो जिस वक्त बादशाह किसी के हक में कोई फैसला करता तो वो खुश हो जाता, तो बादशाह को खुश करने के लिए वो डांस किया करता। तो मैंने भी सोचा हुआ था जब कभी मौका मिला सरकार को खुश करने के लिए डांस करो। इस पर सरकार ने एतराज नहीं फरमाया। वो चिश्ती लोग जो हैं वो इससे भी इस्तेदलाल करते हैं, वया जाना तमाशा गुन के दर अम्बो है जामा बसत सामान रसवाई सारे बाजार भी। ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार के मुर्शिद पाक, वो कहते हैं भया जाना तमाशा गुन के दर अम्बो है जामा, ऐ मेरे महबूब आओ अपने जान बाजों की महफिल इधर फबी हुई है, आके देखो मेरा हाल, उस पर आके देखो कि बाजुब्बा को दस्तार भी रक्स, जुब्बा भी पहना हुआ है, दस्तार भी पहनी हुई है, इसके बावजूद रक्स कर रहा। अगरचे कतरा ये शबनम न पाए बरसरे खारे बनम्मा कतरा ये शबनम के रोके खारे। क्या वो कहते हैं अगरचे एक कतरा शबनम का कतरा हो, कांटे की नोक पर वो रक्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो कतरा हूँ जो कांटे की नोक पर मैं रक्स करके दिखा सकता। हज़रत जाफर तैयार की ये अदा देख के सरकार खुश हुई। इसी तरह का फैसला हज़रत ज़करिया के हक में, तो जनाब सैयदा मरियम जब उनके हवाले की गई, एक पैगंबर के हवाले किसी का किया जाना ये थोड़ी शहादत है। फिर बगैर मौसम के फल, खजूरों का मौसम नहीं लेकर खजूरें उनके पास है, अंगूरों का मौसम नहीं पर अंगूर उनके पास है, केले का मौसम नहीं पर केला उनके पास, यदि जो फल भी उनके पास पाया गया उसका मौसम नहीं होता था। तो इस तरह की किरामात उनकी सजाई की काफ़ी दलील नहीं थी क्या? इसके बावजूद कहा इसका बेटा जो है नाजायज है, और ये सबसे ज़्यादा यहूदियों ने किया। अंदाज़ा करें कि वही बनी इसराइल है, एक बरादरी है, पैगम्बरों का सिलसिला है। कुरान मजीद कहते हैं वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसूल, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के रसूलों के गाड़ी चला दी, ट्रेन चला दी, सिलसिला बांध दिया, एक रसूल, दूसरा रसूल, तीसरा रसूल। तो जिनके पास कोई एक भी रसूल आया हो, अब इस वक्त आप बैठे हुए सभों में, आपने प्यारी हजामतें बनाई हुई है, प्यारी टोपियाँ पहनी हुई है, साफ कपड़े पहने हुए हैं, खुशबू लगाई हुई है, कोई कहीं का रहने वाला है, कोई इंडिया का रहने वाला है, कोई पाकिस्तान का, कोई यहाँ का रहने वाला है, लेकिन एक सब में बैठे हुए हैं। कभी एक नबी का गुजर हुआ है, दिल की धड़कन कह रही है इस रात से गुजरा है कोई। एक नबी गुजरे तो सदियां बीत जाएं, 1500 वर्ष के हेर फेर का जमाना बीत चुका है, इसके बावजूद वो चुभन, वो प्यार, वो दिखा के रुख जो चल दिए दिल उनके साथ रवा हुआ, वो दिखा के रुख जो चल दिए दिल उनके साथ रवा हुआ, न वो दिल रहा न वो दिल रुबा, रही जिंदगी सो वबाल है। कभी हबीब इब्न मालिक बालिग यमन की लड़की ने सरकार के उस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब बैन हिजाजी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मक्के में, अबू जेल ने अपने दोस्तों के मशवरे से
ایک میٹنگ کال کی تو ہم عرب کو بلایا، حبیب ابن مالک والی یمن جو وہاں کے گورنر تھے ان کو بھی بلایا کہ تم بھی آؤ۔ اس وقت یہ حبشہ کی کالونی تھی، حبشے کی طرف سے یہ وائسرائے بن کے آئے ہوئے تھے، اور وائسرائے کی حیثیت سے حبیب ابن مالک والی یمن آئے تو انہوں نے کہا محمد سے تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، ہم پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کسی سچائی کی بھی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ سچا تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ یعنی رکھ رکھا کا سلسلہ ابو جہل کو بالکل پتہ ہے کہ اللہ کا سچا رسول ہے، حتیٰ کہ سیرت ابن ہشام نے حضرت صفیہ کا واقعہ لکھا ہے، دوسرے جلد میں لکھا ہے۔ وہ ایک یہودی کی صاحبزادی تھی، کہتے ہیں میرے ابا جی بھی میرے چچا بھی دونوں سرکار کی بارگاہ میں گئے۔ اس وقت میں جوان تھی لیکن ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے آ کر جب آپس میں باتیں کی تو میرا چچا میرے ابے سے پوچھتا ہے کہ ابا جی مجھے یہ بتلاؤ کہ جس آدمی کا ذکر تمہاری کتابوں میں سچ مچ یہ وہی آدمی ہے؟ یہ واقعہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ مکے والوں کو کیوں پتہ نہ چلے کہ اس تاریخ ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سارے بت دھڑام دھڑام سے گرے تھے۔ سرکار کو تلاش کرنے نکلا۔ علامہ راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت جا کر کے بتوں کے سامنے اپنے بت کے سامنے کھڑا ہوا کہ آج امداد کرنے کا وقت ہے، اگر تو میری امداد کرے میں محمد کو تلاش کر لوں تو میرے تو نمبر بن جائیں گے۔ لفظ محمد بولتا گیا، دھڑام دھڑام سے سارے بت بو کے بل گر گئے، تو اس کے سامنے کافی شہادت نہیں تھی۔ ادھر جناب صفیہ مدینے کی رہنے والی ہو کر ان کو پتہ یہ سچا، کہتے میرے ابے جی سے میرے چچا نے پوچھا سیرت ابن ہشام، سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب دوسری صدی کے مابین لکھی گئی ہے اس کا نام ہے سیرت ابن ہشام، میرے خانے میں اوپر موجود ہے۔ کہ چچا میرا پوچھنے لگا سرکار کے بارے میں میرے باپ سے کہ سچ مچ یہ وہی آدمی ہے جس کا ذکر تمہاری تورات میں ہے؟ تو میرے باپ نے جواب دیا ایگزیکٹلی وہی آدمی ہے، کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا جو اس کا حلیہ، کہا بالکل سر سے پاؤں تک حلیہ وہی ہے، سر سے پاؤں تک نشانات وہی ہیں، اور میں نے پہچان لیا یہ وہی آدمی ہے۔ اب چچا میرا پوچھتا ہے میرے ابے سے کہ بتا اب ماننے کی صلاح ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے عہد کر لیا ہے جب تک زندہ ہوں اس کے مشن کی مخالفت کروں گا اور کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اس طرح کا راز تھا۔ اب ابو جہل سے حبیب ابن مالک والی جب پوچھتا ہے کہتے یار تو ماننے کی بھی صلاح، اگر سچا تو مان لیتے ہیں۔ ان کا ایسے کرتے ہیں ان کے پاس مجھے بھیجو۔ انہوں نے کہا آگے جتنے بھیجے نا واپس کوئی نہیں ہے، اس لیے تیرے بھیجنے والی غلطی ہم کر نہیں سکتے۔ ہم نے عمر کو بھیجا تھا تو وہ تلوار جو تیز کر کے دی تھی کہ سرکار پر چلا کے واپس آنا ہے، وہ تلوار ہماری طرف اٹھا کے آ گئے، تو واپس چاہتا ہے واپس نہیں آتا، اس لیے ہم بھیجنے کا تجربہ نہیں کرتے، ان کو بلا لیتے۔ ان کا چلو بلا لو۔ اب سرکار کو جب بلاوا بھیجا، سرکار تشریف لانا چاہتے ہیں، سرکار کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں مت جائیے کہ سارے دشمن اکٹھے ہیں۔ ان کا رب نے مجھ سے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، گھبرائے نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا۔ اچھا لیکن طے یہ پایا کہ اس ساری میٹنگ کو چیئر کرے گا تو کون کرے گا؟ ابو جہل کرے گا۔ بے ایمانوں کی میٹنگ ہو تو جو جاہلوں کا باپ ہو وہ ہونا چاہیے اس کا پریزیڈنٹ، اب چیئر اس نے کرنا ہے۔ لیکن طے یہ ہوا کہ جب سرکار آئیں لوگ تعظیم میں اٹھتے ہیں، کسی نے اٹھنا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، طے ہو گیا، پورے ہاؤس نے یونانیمسلی ڈیسیژن اچیو کر لیا کہ ٹھیک ہے نہیں اٹھیں گے۔ اب جو سرکاری دور سے ہم تشریف لائے تو جبریل امی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جب میرا یار جو ہی سامنے ہو نا بے ایمان کو کان سے پکڑ کے وہی سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، اب باقی جو اس کے پیروکار تھے ان کو سب کو کھڑا ہونا پڑا۔ تو حبیب ابن مالک والی یمن دیکھ کے کہتا ہے لیسا وجہ کاذب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ چلو پوچھتے ہیں بات۔ ان کا پہلا میرا سوال یہ ہے کہ قدیم الایام سے جو نبوت کے بارے میں عقیدہ چلا رہا ہے وہ یہ عقیدہ چلا رہا ہے
कि नबी को गैब का पता होता है। मुझे ये बताओ मेरे दिल में तमन्ना क्या है। एक दूसरा ये, हम ये जानते हैं कि नबी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। एक मरीज के बारे में मेरी कोई राय है, वो पूरी कर दें, ये बात पूरी कर दें, बताएं कि मेरी तमन्ना क्या है, ये बताएं कि उसके बारे में तो आप क्या कर सकेंगे। ये दो बातें अगर बता दे, कर दे, एक बात बता दे, उसका करके दिखा दे, बरकरार अल्लाह के नबी है। सरकार पहली बात जो तुम्हारे दिल में तमन्ना है, तुम्हारी एक लड़की थी बचपने में, बहुत तुम्हें उससे प्यार था, लेकिन जो ही जरा वो शीर खारगी से आगे निकली उस पर फालिज गिरा, उसकी बॉडी नाकारा हो गई, बढ़ती चली गई, बॉडी उसकी एक इंसान के कद कामत के मुताबिक बराबर हो गई, लेकिन वो मफलूज है, हिल जुल नहीं सकती। तेरे दिल में ये ख्याल है कि उसकी सेहत हो जाए। अच्छा, ये कहे उसकी सेहत किस तरह होगी, अल्लाह करेगा तो मैं करूँगा। अच्छा, एक ये कि नबी में और जादूगर में फ़र्क करने के लिए ये तरीक़ा है, जादूगर ज़मीन के जादू दिखा सकता है, आसमान के नहीं दिखा सकता। तू अगर चांद तोड़ के दिखा लेना और उस मेरी बेटी को सेहतमंद कर दे, उन्होंने कहा आप पहले चांद तोड़ते हैं, इससे तस्दीक हो जाएगी कि मैंने तेरी बेटी को मेरा। जिस वक्त गए उस पहाड़ की चोटी पर, जिसको आज मस्जिद बिलाल कहते हो, आप मक्के शरीफ में जाते हैं, एक चबूतरा सा पहाड़ के दामन में, लेकिन पूरे मक्के शरीफ की सारी इमारतों से ऊंचा है। अगर आप काबे शरीफ में खड़े होकर देखें तो उसके शिमाल उसके जनूब मशरक में ऊंची जगह पर चबूतरा सा है, उसको मस्जिद, ये वो जगह है जिस जगह सरकार खड़ी। ऐसी शातें हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मैं सरकार के साथ वो मंजर देख रहा हूँ, सरकार ने इस तरह उंगली का इशारा किया, एक तरफ इस तरह उंगली का इशारा किया, जिस अंदाज में इशारा किया उस सूरत में चांद के टुकड़े हुए, दो टुकड़े हुए, एक पहाड़ी के परी तरफ गया और एक वर्ली तरफ आया। इस पर मुहद्दिसीन के चंद अक़वाल मिलते हैं, सरकार की दोनों बगलों से गुजरा का अगर पहले गुजरा तो भी मुमकिन है, और अगर वो एक मरतबा पहाड़ी के परी तरफ जाने के बाद में गुजरा तो भी दुरुस्त है। मौदूदी साहब लिखते हैं कि मैं चांद का टूटना मानता हूँ लेकिन सरकार का तोड़ना नहीं मानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फक्र इस्लाम जिंदाबाद। ये इतनी अनोखी बात है कि आदमी की समझ में नहीं आती। ये जैसा कोई एक बेवकूफ कहे मैं इस शख्स को बाप मानता हूँ लेकिन अपनी माँ का खामद नहीं तस्लीम करता। अगर ये कहे तो किसके क्रेडिट में जाएगी ये बात। चांद कभी पहले टूटा, कभी बाद में उसके टूटने का चांस था। अगर चांद टूटा है तो किसी ताकत वाले के बगैर फिर तोड़ा नहीं जा सकता। अब वो हबीब बिन मालिक वाली यमन यहाँ से चला और यमन में गया। यमन में जब वो पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया, दरवाजे के बाहर एक साहबजादी आई, पूछा कौन है तू? कहा आपकी बेटी हूँ। कहा मेरी तो एक ही बेटी है जो इस वक्त बिस्तर अलालत पर दराज है। उन्होंने कहा वही बेटी हूँ जो बिस्तर अलालत पर थी, बीमार थी, डिसेबल थी, और ठीक किस तरह हुई है? एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजर गुल की खबर है, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, फूक गए सब तन मन धन। ने पूछो वो कौन थे? रात पईक में वाले आया, कालिया जुल्फा वाला, दो घड़ियां ओ आके बैठा, कर गया नूर उजाला, दो घड़ियां ओ आके बैठा, कर गया नूर उजाला। अब
نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زور نبوت سے جو رب نے ان کو عطا فرمایا تھا اپنی نبوت کو منوایا. باقی تمام انبیاء و مرسل علیہ السلام کی صفائی آپ نے پیش کی. آپ کی اپنی صفائی کا جہاں تک سوال ہے، سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار کے اشارے پر چاند رقص کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ اب اس وقت کون ترجمان تھا جو سرکار کی ترجمانی کرے؟ حضرت عباس کہتے ہیں اول ما دعانی الی الدخول فی اسلام کے یا رسول اللہ، سب سے پہلی نشانی جو مجھے آپ کے دین پر آنے کے لیے آمادہ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ کنت فی المہدے، جب آپ گہوارے میں پڑے ہوئے تھے تو کنت تناغ القمر، آپ دبی آواز کے ساتھ چاند سے باتیں کرتے تھے، جدھر جدھر آپ اشارہ کرتے تھے ادھر ادھر مڑتا تھا. اس طرح کے اس کو کہتے ہیں آیات کونیہ. آیات کونیہ میں ذات باری کا تصرف ہوتا ہے، مخلوق کا تصرف نہیں ہوتا. ابھی بھی انہیں مالک والی جمن نے کہا معجزے کا فرق کرنے کے لیے اور جادوگر کے جادو کا فرق کرنے کے لیے آسمانی معجزہ دکھلایا اور بندے نے کلمہ پڑھ لیا، بیٹی کو سنبھالو. لیکن سرکار نے اپنی نبوت اور رسالت کی تائید اپنے وسائل سے مہیا فرمائی. پہلے جو نبی آئے تھے وہ بتاتے گئے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی. ان یہودیوں نے جو سب سے بڑی برائی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آتے وقت کہا یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، جس کی ماں مریم جیسی پاکیزہ خاتون ہو، جس کا گارڈین زکریا علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی ہو، اور بیت المقدس جیسی مقدس جگہ ہو، گرمیوں کے پل سردیوں میں، سردیوں کے پل گرمیوں میں ہوں، تو یہ ان کی سچائی کی کافی شہادت نہیں. بیٹا لے کے جب آئیں تو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ مریم یہ کیا ظلم اٹھایا ہے، اچھے لوگوں کی بیٹی ہو کر کیسا گھٹیا کام کیا، کامن کے بغیر بچہ ہونا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف، انہوں نے یعنی اس سے بات کرو، اس میرے بیٹے اب کے بارے میں پڑھا وہ بچہ باہر کوئی کس طرح کرے. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس سے ہم کس طرح باتیں کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سنتے گئے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے بات کرو. انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ابھی کتاب آئی نہیں تو سیغہ ماضی کا ہے، کتاب دی ہے. معلومات نبی کے علم غیب کے سامنے ماضی و مستقبل کا کوئی فرق نہیں، دونوں اس کے علم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت. کیونکہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا، کتنی بڑی شہادت تھی. اب انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلی بات یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا، بھائی صاحب پر یہ الزام لگایا. سلیمان علیہ السلام، میں رات کو بھی مطالعہ کر رہا تھا، بائبل میں جو کنگز ہیں نا، کنگز یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے ان کا بائبل کے اندر. ان اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک کتاب جس کا نام ہے کنگ، اس کا چیپٹر نمبر ہے 11 اور اس کا ایک ورس نمبر 1 سے لے کر کے ورس نمبر 9 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ سلیمان جو تھا وہ پیغمبر نہیں تھا، اندازہ کریں، یعنی انہی کی برادری کے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار پھر رسول ہی رسول بھیجے، یعنی نبیوں کی بجائے رسول بھیجے اور رسولوں سے پورا ماحول بھر دیا. امام نصفی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 300 انبیاء علیہ السلام کو ایک دن میں بنی اسرائیل نے قتل کیا. اب ان کی وہ یادگاریں ہیں جو قربانی والی تھی، جن کے مطلب دعویٰ تھا کہ ہم ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی یادگاروں کو انہوں نے کس طرح زندہ رکھا. یار جن کے حوالے سے تم عزت مانگتے ہو ان کی یادگاروں کو تو زندہ نہیں رکھ سکتے ہو تو کس منہ سے اب تم عزت مانگتے ہو. چاہیے یہ
کہ جس حوالے کو اپنی عزت کے لیے پیش کریں اس حوالے سے جو ذمہ داریاں ان پر آئیں وہ بھی قبول کریں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نبی کریم علیہ السلام کا دادا تسلیم کیا ہے، لیکن ان کی ان یادگاروں کو آپ نے جس طرح زندہ رکھا ہے، یہ وہی قربانی کے ایام ہے نا۔ سنتے ہو کہیں یہودیوں کے قربانی ہو رہی ہے، سنتے ہو کہیں عیسائیوں کے ہو رہی ہے۔ میں اب بھی آپ کو دیکھ کر ایک پیار آ رہا ہے جس کو خدا گواہ ہوگا، کبھی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا کہ مولا کریم یہ کہ آ کے کتنے پھیرے کر چکے ہیں، ہر مرتبہ آ کے پیسے دے کے گئے ہیں، ہر مرتبہ آ کے تقریر سنی ہے، کتنی دیر تک بیٹھے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا تھا یہ لوگ تھکے ہوں گے، جمعے میں کون آئے گا؟ تو جس بھرپور طریقے سے آپ آئے ہیں یہ آسمانی قدسیوں کے لیے باعث اشکوا ہے۔ میں اس پر کتنا بھی خوشی کا اظہار کروں بہت کم ہے کہ جو لوگ قریب سے دعویٰ کرتے تھے پہلی بیوی کی جو اولاد ہے نا وہ یہ بنی اسرائیل ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت مائی سارہ کی اولاد میں سے، جن کا دن کے وقت میں نے ذکر کیا تھا، مائی سارہ۔ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین خاتون وہ گزری ہیں، ان جیسا حسین کوئی انسان دنیا میں کوئی عورت نہیں گزری، اور ان کا ورثہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ وہ ماں ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وہ باپ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، وہ باپ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تو حضرت یوسف کا حسن امام نصفی رحمۃ اللہ تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے کہ ان کا جو حسن ورثے میں ملنا تھا وہ ان کو ملا تھا، یوسف۔ پھر ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑے پڑ گئے تھے، رومنوں میں سے ایک اکیلے ہی نبی ہوئے۔ لیکن یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کیوں کہ حضرت عیسو اور حضرت یعقوب یہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ اس کو امام راضی نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم اس آیت کے تحت لکھا ہے، یعنی دونوں جڑواں بھائی پیدا ہوئے۔ جو پیچھے پیدا ان کا نام ہے یعقوب، یعقوب کے معنی پیچھے والا، یعنی یہ سرکار کے نام میں بھی اور باقی نبیوں کے نام میں بھی یہ ایک امتیازی بات ہے۔ دھیان کر رہے ہیں آپ کیا؟ ایک بنیادی فرق ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے موسیٰ، موسیٰ کے معنی کیا ہے؟ پانی میں سے پایا گیا ہوا۔ عیسیٰ کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ کرمزی رنگ کا، گورے رنگ کا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعقوب نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس کا معنی کیا؟ پیچھے پیدا ہونے والا۔ اس میں معنی کی وہ عمدگی ہے کہ محمد نے بہت 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 تعریف کیا۔ رب کو احمد کہا جاتا ہے اگر احمد موان محمود ہو تو، اگر احمد موان حامد ہو تو پھر سرکار مراد ہے، اور حمید کہا جاتا ہے تعریف کیا ہوا، محمود کہا جاتا ہے تعریف کیا ہوا، لیکن سرکار محمد بہت 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 تعریف کی۔ امام راضی لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ رب کے لیے جو نام استعمال ہوئے ہیں ان میں مدح کا معنی ایک مرتبہ پایا گیا ہے، جو سرکار کے لیے مدح کا معنی دینے والا لفظ ہے اس کی ملٹیپلیکیشن ہے 3 مرتبہ، بہت 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 پیار کیا۔ یہ 3 مرتبہ سرکار کی شان میں، پروردگار کی شان میں 1 مرتبہ کا دراصل حمد کرنا دوسرے کا کام ہے۔ دوسرے جو حمد کرتے ہیں دیکھیں اس کا والیوم کتنا بنتا ہے۔ خدا کی حمد کرنے والے مخلوق ہے، مخلوق کی ایک حد ہے، اس لیے ان کی مدح کی بھی ایک حد ہے، لیکن سرکار کی تعریف کرنے والی مخلوق بھی ہے، خالق بھی ہے۔ نہ خالق کے افعال کی کوئی حد ہے، نہ مدح مصطفیٰ کی۔ عظمت و شان مصطفیٰ، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام۔ امت محمدیہ نے کس قدر پیار کا ثبوت دیا؟ جس خاندان میں لاکھ کے ہیر پھیر میں نبی اور رسول آئے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کو زندہ نہ رکھ سکے، اور جن کے پاس ایک ہی رسول آیا، آج مکے میں جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں یہ مانتے ہیں یہودی بھی اور نصرانی بھی کہ کعبہ شریف انہی کا بنایا ہوا ہے، یہ مانتے ہیں کہ قربانی مینا میں ہوئی ہے۔ بتاؤ مینا میں قربانی کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ تو مدینے والی سرکار کے غلام جاتے ہیں۔ اس کا مطلب سارے نبی ایک طرف ہیں، سرکار کی ذات پاک ایک۔ سب نبیوں کے ماننے والے مل کے ان یادگاروں کو اس تندی و تیزی، فروغ اور شواق کے ساتھ اور دھندراٹ کے ساتھ نہ منا سکے جتنا غلامان مصطفیٰ
बूढ़ी बूढ़ी माएँ हमारी, बूढ़ी बूढ़ी बहनें हमारी, और हमारी बीमार बेटियां वो भी गई हुई हैं, खुदा उन्हें खैरियत से लाए। तो जब वो कुर्बानियां लेके गई होंगी तो आसमानी कुर्सियों में भी एक हड़पोंग मच रहा होगा कि नहीं? वाह गुलामान मुस्तफ़ा, तुमने कैसा कोई शराबे मोहब्बत पिला दी है कि ये लोग मस्त होके ये गिरते पड़ते उठते जख्मी होते 100 बीमारियां काटते फिर इस दरवाजे पर आप पहुंचते हैं। यादगार किसकी ताज़ा करते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसका माना यह है हम खुश नसीब कौम हैं। मैं आपके इस जुमे पर आने पर इस प्यार और मोहब्बत के साथ आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको मैंने ईद पर भी मुबारकबाद दी है, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत में खुशी के और आसार महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद इतना थका हुआ था, मैंने सारी रात काम की, मैं सोया नहीं। अब मैं आज रात को इंशाल्लाह आराम करूँगा। काम ऐसा था कि सो सका ही नहीं, तो मैं काफ़ी थकान महसूस करता था। मैं कहता था कि मैं मज़हब का एक दाई हूँ, मैं कन्वीनर हूँ, बुनियादी तौर पर बुलाने वाला हूँ। अगर मेरे थकान का ये आलम है कि मैं मर मर के उठता हूँ तो और कौन आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ौक़ शौक़ और प्यार से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम आपकी गुज़री ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमाए और कब्र तक आपको इस्तिक़ामत अता फरमाए। और जिस आदमी का जो भी एक मकसद है अल्लाह ताला पूरा फरमाए। आप मैं मौजूद साहब से गुजारिश करूँगा, एक तुर्की के मुसलमान हैं जिन्होंने दारुल उलूम के लिए 60 पाउंड पेश किए हैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ को कहा है। वो एक मुसलमान मुल्क है, अपने जिक्र की वजह से उनके लिए दुआ करते और इंशाल्लाह करते रहेंगे। 27 नवंबर बरोज़ एतवार बाद नमाज मगरिब 11वीं शरीफ की महफिल पाक होगी। तमाम दोस्तों से वक्त मुकर्रर पर शमूलियत की दरख्वास्त है। यानी कल का दिन गुजर के परसों जो एतवार आ रहा है, इस एतवार को 11वीं शरीफ की महफिल है। तमाम दोस्तों से पुरज़ोर तरीके से उसमें शमूलियत की दरख्वास्त है। चौधरी मोहम्मद इसाक साहब कादरी की बेटी हाजी अब्दुल खालिक साहब कादरी, किबला मुफ्ती गुलाम रसूल साहब जमाती, सैयदा कुलसूम शाह साहिबा, चौधरी जलाल अली, चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब क्वीन रोड वालों की पोती और गुलाम नबी साहब बीमार हैं, सबकी सेहत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इस मुसलमानों के जिरके की बरकत से उन तमाम को शफ़ाए आजिल व कामिला अता फरमाए जिनका जिक्र इस वक्त मैंने आपके सामने किया है। और ज़हूर साहब काजी की बेटी मरियम ने दारुल उलूम के लिए अपनी तरफ से 5 पाउंड पेश किए हैं। वो बहुत छोटी सी 7-8 साल की है, उसके ये 5 पाउंड नहीं 5000 पाउंड। राजा मोहम्मद इकबाल साहब ने दारुल उलूम के लिए 10 पाउंड पेश किए। अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर। राजा गुलफराज साहब कादरी का पोता बीमार है, उसकी सेहत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह करीम उसको शिफा आजिल व कामिला अता फरमाए। नज़ाकत साहब ने दारुल उलूम के लिए 5 पाउंड पेश किए। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। दोस्तों ने कुर्बानियाँ दी।